اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین اعظام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ حادثہ دل فگار ہے اور دل کو چیر دینے والا واقعہ ہے اور غم کا پہاڑ توڑ دینے والا واقعہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اس امت کے لیے کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اللہ کا محبوب پیغمبر، اللہ کا حبیب، اللہ کا لاڈلا، اسلامی ریاست کا اور دین کی رفیع الشان عمارت کا معمار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی کچھ تمہیدی باتیں میں نے آپ حضرات سے پہلی قسط میں رکھی تھی، اور آج جو بقیہ حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے متعلق جس کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا ہے، تو میں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں اور آپ کے سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ پچھلے ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے پہلے آپ کے اعمال اور کردار اور افعال سے ایسے اشارات دکھے جا رہے تھے جس سے پتہ چل رہا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو داغ مفارقت دینے والے ہیں اور اس دنیا سے کوچ فرمانے والے ہیں، معبود حقیقی سے ملنے والے ہیں اور رفیق اعلیٰ سے ملنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اعمال اور کردار سے اور افعال سے، عبادات سے یہ چیز ظاہر ہو رہی تھی، ہر چیز کے اندر بڑھوتری ہو گیا تھا، عبادت بھی کثرت سے کر رہے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ جب دین کا کام مکمل ہو گیا، اتمام اور اکمام ہو گیا، تب آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات سے، سکنات سے، افعال سے ایسے اعمال ظاہر ہو رہے تھے جو قرآن کی تفسیر تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ تسبیح کریں، تمحید کریں، اللہ کے لیے اللہ سے استغفار کریں، تو آپ کثرت سے ہر چیز کے اندر، نماز میں اور عبادات کے اندر بڑھوتری فرما رہے تھے۔ تو یہ چیز اشارہ تھا اور ان ساری چیزوں سے اشارہ مل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس امت کو چھوڑ کر کے معبود حقیقی سے ملنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیمار سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے۔ ایک روز آدھی رات جب گزر گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے۔ مدینے والوں کا یہ قبر ہے اور اس قبرستان میں بہت سارے صحابہ کرام مدفون ہیں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات گزرنے کے بعد جنت البقیع گئے اور جنت البقیع والوں کے لیے دعا فرمائی، مغفرت کی دعا فرمائی اور ان سے یوں فرمایا، اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے تاریک رات کی طرح، اندھیرے رات کی طرح ٹپک رہے ہیں اور روز بروز اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح نمودار ہو رہے ہیں، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، اور ہر پہلا پچھلے والے سے، پیچھے آنے والے سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اے قبر والو، تم کو بشارت ہو، ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی علامت تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ فرمانے والے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، سفر المظفر کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع کسی جنازے میں شریک ہوئے۔ جب جنازے سے واپس ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہوا، یعنی جنازے کی تدفین سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سخت درد شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر پٹی بھی باندھ لیے اور جسم اطہر کی حرارت تیز ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن گرم ہو گیا، اور پٹی باندھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ چہرے انور سے وہ چیز عیاں ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، سر میں سخت درد تھا، پٹی بھی باندھے ہوئے تھے۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا آغاز ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض کی حالت میں 11-12 دن نماز پڑھائی، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں سکت باقی رہی، طاقت چلنے پھرنے کی باقی رہی، یہاں تک کہ اگر سہارے سے بھی جانے کی طاقت باقی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر نماز پڑھاتے رہے، جماعت کو ترک نہیں فرمائے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے یا نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، دو آدمیوں کے، دو صحابی کے سہارے پر، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے طرف غالباً دوسرے کوئی صحابی تھے، ان دونوں کے سہارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نماز کے لیے تشریف لے گئے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پیر پر گھسٹ رہے تھے اور دو لکیریں بنتی ہوئی چلی جا رہی تھیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنی قیمتی اور کتنی اہمیت والی چیز ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک گھسٹ رہے ہیں، زمین سے اٹھ نہیں رہے ہیں، ایسی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو ترک نہیں فرمائے اور جماعت سے اس حالت میں بھی نماز پڑھتے رہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اپنے سامنے رکھیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے عظیم الشان درجہ ہیں اور جو عظیم الشان ہیں، بڑے مرتبے پر فائز ہیں، اور ہر مخلوق سے سب سے بڑا رتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ ایسی حالت میں بھی، نازک حالت میں بھی نماز اور جماعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی وجوہات کو لے کر کے ہم نماز کو چھوڑتے ہیں، جماعت کو چھوڑتے ہیں، بلکہ نماز سے ہی غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وقت ہمارے دل کے اندر ہے، محبت اور الفت ہمارے دل کے اندر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو اپنے سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اور ہمارا عمل کیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسی حالت مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت یعنی کل ایام 13 یا 14 دن تھے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ آج میری باری کس کے یہاں ہے، یعنی آج میں یہ رات کس کے یہاں گزاروں گا، آج یہ رات میں کس کے یہاں گزاروں گا۔ ازواج مطہرات بتاتی رہتی تھیں کہ آپ ان کے یہاں باری ہے، ان کے یہاں باری ہے۔ البتہ جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کچھ اور ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں باری ہماری کب آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کو سمجھ جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، سب نے متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات نے کہا کہ آپ جہاں چاہیں، جس بیوی کے یہاں آپ رہنا چاہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ وہاں رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پاؤں مبارک گھسٹ رہے تھے۔ اسی کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تشریف لائے، اور پھر حیات مبارکہ کے آخری لمحات اور آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ شریف میں ہی گزارے۔ اس درمیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذات اور جو زبانی دعائیں یاد تھیں وہ پڑھ کر کے پھونکا کرتی تھی، اور برکت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پھونکتی تھی، دم کرتی تھیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ کے ہی بدن پر پھیرتی تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت میں تھے۔ آپ کے ہاتھ جس طرح سے جہاں جہاں پھرنا تھا وہاں تک نہیں پھر سک رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پھونکتی اور پکڑ کر کے آپ کے ہاتھ کو آپ کے بدن پر پھیرا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام، خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقربا تھے، رشتہ دار تھے، وہ لوگ حاضر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا بھی پلائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوا پلا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے تھے کہ نہیں، مجھے مت پلاؤ، اشارے کے ذریعے سے منع فرما رہے تھے، لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بیماری کی وجہ سے ہے، کہ بیمار شخص جو بھی ہوتا ہے تو اس کو جب دوائی پلائی جاتی ہے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، تو غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دوائی کی کڑواہٹ کی وجہ سے اسے ناپسند فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا پلائی۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں جیسا کہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جو مجھے دوا پلائے ہیں سب کو دوا پلاؤ، سوائے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ وہ اس میں شریک نہیں تھے اور وہ اس وقت حاضر نہیں تھے۔ چنانچہ جو جو بھی دوا پلانے میں شریک تھے سب کو دوا پلائی گئی۔ تو اس طرح سے ایک طرح سے بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لے لیا تاکہ کل ان کی آخرت میں پکڑ نہ ہو، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے وہ اشارہ کی مخالفت کرے، چاہے کسی بھی طرح کی مخالفت کرے، وہ ایک نافرمانی ہوتی ہے۔ تو بظاہر ایک نافرمانی تھی، اگرچہ صحابہ کرام نے یہ سمجھا، آپ کے رشتہ دار نے یہ سمجھا کہ دوا کی کڑواہٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرما رہے تھے، ان سے رکنا تھا۔ البتہ یہ جان بوجھ کر کے نافرمانی نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوا پلا کر کے معاملہ رفع دفع فرما دیے۔ محترم سامعین، ویڈیو طویل ہوتا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بارے میں جو باتیں ہیں اور بھی بڑی ہیں، اور بھی لمبی ہے، طویل ہے، دراز ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کا باقی حصہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار اگلے قسط میں کروں گا، تاکہ بسط کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ہم سبوں کے سامنے آ جائیں اور ہم ان کو سنیں۔ اس لیے میں اب آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار ہونے کی اور فدا ہونے کی، ان پر جان و مال، تن من دھن سب قربان کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، ان کے فرمودات پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔